ملفوظات۔ فیضان مدینہ کراچی میں 4 نومبر کو نگرانی شورا نے پروفیشنلز فورم کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور مزید اس میں بہتری کے لیے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ کراچی میں 6 نومبر کی رات ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع کا انعقاد۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھر بیان کیا، ذکر اللہ، صلاۃ والسلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ کراچی سندھ کے دیگر مقامات اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی ہفتہ وار سنت و بھر اجتماعات ہوئے۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھر اجتماعات، عاشقان رسول کی شرکت۔ اراکین شورا عبدالوہاب اتاری اور حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھر بیانات کیے۔ امریکہ، UK، یورپ سمیت افریقی ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھر اجتماعات، عاشقان رسول کی شرکت، تلاوت اور نعت کے بعد سنت و بھر بیانات ہوئے اور ذکر اللہ و دعا کے بعد صلاۃ والسلام بھی پڑھا گیا۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھر اجتماعات، مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس سمیت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کی شرکت۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھر بیانات کرتے ہوئے تعلیمی اداروں میں دینی کام کرنے کا ذہن دیا۔ شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 2 نومبر کو یوم قفل مدینہ منایا گیا۔ امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ پڑھ کر سنایا گیا۔ ملتان، پنجاب، پاکستان میں مدرسۃ المدینہ برائے نابینا افراد بوائز سے نابینا طالب علم نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت پائی۔ ایٹلانٹا، امریکہ، بوستو آرسیزیو تھیگو، ساؤتھ کوریا اور آکرا، گھانا میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب، مرحومین کے عزیز و اقارب و مختلف شخصیات اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول سمیت مبلغین کی بھی شرکت۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شامل کریں گے تفصیلات میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ SMS کے ذریعے سوال ہے، اگر کوئی شخص اپنے گناہ اپنے دوستوں میں بتائے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ بتانا جائز ہے یا نہیں؟ اپنے گناہ کا اظہار دوسرے پر بلا ضرورت، یہ خود گناہ ہے، اسی کو بے باکی بولتے ہیں۔ یعنی بولتے ہیں ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، یہ عوامی ایک جملہ بازاری لوگ بولتے ہیں نہیں ڈرتا ہے، تو یہاں معاذ اللہ تو یہ بے باکی بولتے ہیں اس کو۔ گناہ کرے اور گناہ کا اظہار کرے۔ ایک ہے کہ گناہ ہو گیا تو نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ، اس کو بے باک نہیں بولتے۔ بے باک بنے جری، دلیر، سمجھے؟ تو یہ گناہوں پر دلیر ہونا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ایک تو یہ، تو اس میں جو بتایا تو اس نے کسی کو تو گناہ گار ہوا، اس کی توبہ کرے۔ یار میں نے تو آج فجر نہیں پڑھی، میری تو یوں ہو گیا اور آنکھ کھل گئی، نہیں کھلی وغیرہ، لوگ بتاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور بھی کئی گناہ نہ بتانے کے جو مطلب ہوتے ہیں نا، وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ گناہ تو کوئی بھی بتانے والا نہیں ہوتا، لیکن بعض ہے نا بہت معیوب باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس سے توبہ کریں اور آئندہ اس سے بچیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی خبروں میں اگلی خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں 4 نومبر کو نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے پروفیشنلز فورم کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ لیا، جس میں پروفیشنلز فورم کی اب تک کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور مزید اس میں بہتری کے لیے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ فیضان مدینہ کراچی میں 4 نومبر 2025 کو نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے پروفیشنلز فورم کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ لیا، جس میں اسلامی بھائیوں نے پروفیشنلز فورم کے تحت اب تک کی کارکردگی پیش کی اور آئندہ کے لیے مقرر کردہ اہداف بھی بتائے۔ اسلامی بھائیوں نے پروفیشنلز فورم کے تحت ہونے والے میٹ اپس، کورسز، قافلے، یاد رمضان اور دیگر ایونٹس اور ان میں پروفیشنلز کی شرکت سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے پروفیشنلز فورم کو مزید وسعت دینے کے ساتھ اس میں مزید بہتری کے لیے رہنمائی کی، جس پر اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع سے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور ماہ نومبر کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ اجتماع میں ذکر اللہ، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد امجد قادری اپنے اس رپورٹ میں۔
फैज़ान मदीना कराची में 6 नवंबर 2025 को हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा हुआ। हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल ने शिरकत की। हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा का आगाज़ तिलावत कुरान पाक व नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम से हुआ। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने अच्छे लोगों की निशानियां के मौजू पर सुन्नत भरा बयान फरमाया और आशिकान रसूल को इल्म दीन सीखने, नेकी की दावत आम करने और माह नवंबर के काफिलों में सफर करने की तरगीब दिलाई। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी का कहना था कि मेरे आका गौसे आजम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आखिरत की सोच, आप ने फरमाया कि लोग ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सच बताऊं तो मेरे लिए हकीकत में ईद का दिन वो होगा कि जब मैं अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से चला जाऊं। जहां कोई खुशी आई तो हकीकी मंजिल की तरफ से बंदा गाफिल ना हो और उसकी तैयारी में कहीं कोई कमजोरी ना पड़ जाए। जैसा कि उमूमन हम देखते हैं कि खुशी के मामलात में हम लोग गाफिल हो जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो कभी गाफिल नहीं होते कि बस रब को राजी करके दुनिया से गुजर जाए। सुन्नत भरे बयान के बाद इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल को मामूल के मुताबिक दुरूद व सलाम पढ़ाए गए और ज़िक्रुल्लाह का सिलसिला हुआ, जबकि मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने दुआ करवाई। दुआ के बाद अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम भी पेश किया गया। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने वाले आशिकान रसूल का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करके दीन की बातें सुनने को मिलती हैं। आज के बयान से ये सीखने को मिला कि आजमाइश में भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। मरीजों की जो अयादत है वो किस तरीके से करनी है और इसके साथ साथ ये भी हमें नेकी करने का एक जज्बा जो है वो भी हमें हासिल हुआ कि नेकियों की तरह किस तरह रग़बत करनी है। और अच्छी सोबत, अगर हम सोबत को अगर अच्छा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे दुनियावी दीनी मामला तक तकरीबन हल हो जाएंगे। अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं सीखने को, माहौल भी अच्छा है, इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, बंदा भटका हुआ वापस आ जाता है। फैज़ान मदीना कराची में जहां उमूमी इस्लामी भाइयों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, वहीं स्पेशल पर्सनस ने भी शिरकत की, जहां दावत इस्लामी के स्पेशल पर्सनस डिपार्टमेंट के मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने हफ्तावार इज्तिमा में होने वाले सुन्नत भरे बयान को इशारों की ज़बान में पेश किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं 6 नवंबर 2025 को कराची के मुख्तलिफ मकामात और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों मकामात पर हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत हुए, जिनमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल ने शिरकत की। अराकीन शुरा और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। आशिकान रसूल को नेक अमाल करने, इल्म दीन सीखने और काफिलों में सफ़र करने की तरगीब दिलाई गई। दुरूद सलाम पढ़े गए, ज़िक्रुल्लाह, सलातो सलाम और दुआ के सिलसिले भी हुए। मनाजिर आपकी स्क्रीन पर। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे। जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। झूठ ग़ीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, झूठ ग़ीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, ज़िक्र और नातो तिलावत में लगाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है।
शराबी जो थे ताइब हो गए, चोर डाकू और शराबी जो थे ताइब हो गए, हम थे आसी मोमिने कामिल बनाया गए हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। अब अपने नाज़रीन को खबर देते हैं बांग्लादेश के मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के तहत होने वाले हफ्तावार सुन्नत भर इज्तिमाआत के हवाले से, जिसमें अरकान शूरा अब्दुल वहाब अत्तारी और हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी समेत दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। मज़ीद तफसीलात अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। मदनी चैनल के नाजरीन, बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत मुनक़िद किए गए, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल के बाद अरकान शूरा अब्दुल वहाब अत्तारी और हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी समेत दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। इस मौके पर शुरका को गुनाहों से बचते हुए नेक आमाल करने, काफिलों में सफर करने और दीगर दीनी कामों में हिस्सा लेने का ज़हन भी दिया गया। नीज जिक्र दुआ के बाद सलातो सलाम के सिलसिले भी हुए। नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत कीजिए और अजर सवाब हासिल कीजिए। यहाँ मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाते हैं मनाजिर दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से, जहाँ दावत इस्लामी के तहत होने वाले हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत में मुबल्लिगीन ने सुन्नत भरे बयानात किए, जबकि ज़िक्रुल्लाह और दुआ के बाद सलातो सलाम भी पढ़ा गया। तफसीलात मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी कामों में से एक अहम तरीन दीनी काम हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा भी है। इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात हुए, जिनमें बिजनेस कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ शबाजात से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल के बाद मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के सुन्नत भरे बयानात भी हुए। इसी के साथ जिक्र दुआ और इख्तिताम पर सलातो सलाम के सिलसिले भी हुए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. नाजरीन, आप भी दावत इस्लामी के तहत मुनअक़िदा हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात में शिरकत कीजिए और अजर सवाब हासिल कीजिए।
دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت 29 اکتوبر 2025 کو اسلام آباد پاکستان میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی میں شجر کاری مہم کا سلسلہ ہوا اور MOU بھی سائن ہوئے۔ اس موقع پر دونوں اداروں میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے اداروں کے سربراہان کے ہمراہ پودے بھی لگائے۔ اس موقع پر نگران مجلس FGRF بھی موجود تھے۔ F9 پارک اسلام آباد پاکستان میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد اور دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے درمیان شجر کاری مہم کے حوالے سے ایک MOU سائن ہوا۔ تقریب میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری، DG انوائرمنٹ اویس منظور تارڑ سمیت دیگر افسران و عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبہ FGRF کے نگران اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مارگلا پہاڑیوں پر پہلی پلانٹیشن بھی کی گئی جس میں 1500 پودے لگائے گئے۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری اور ڈائریکٹر انوائرمنٹ بلال نے مل کر پودا لگایا۔ دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس حوالے سے رکن شورا اور نگران مجلس نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، امیر اہل سنت نے ہمیں بہت پیارا ذہن عطا فرمایا کہ ہمیں پودے لگانے بھی ہیں، ان کی نگہداشت بھی کرنی ہے۔ پودا یقیناً صدقہ جاریہ ہے، چرند پرند انسان سب اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو آپ بھی جہاں جہاں موقع ملے پودا لگانے کی کوشش کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لگائیں۔ دوسری جانب قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان اور FGRF کے درمیان MOU سائن ہوا جس میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری، یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر، مختلف فیکلٹی کے ڈینز، پروفیسرز اور دیگر یونیورسٹی افسران و ٹیچرز نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر نگران مجلس FGRF اور شعبے کے دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ یہ تاریخی معاہدہ تعلیمی تعاون، ماحولیاتی آگاہی اور سماجی خدمات کے ایک نئے دور کا آغاز ہے تاکہ ایک سرسبز و شاداب اور تعلیم یافتہ پاکستان کی تعمیر کی جا سکے۔ یونیورسٹی میں پلانٹیشن اور دیگر سرگرمیوں میں دعوت اسلامی تعاون کرے گی۔ یہ اشتراک FGRF اور قائد اعظم یونیورسٹی کے درمیان شعبہ تعلیم دعوت اسلامی کے تعاون سے مستقبل میں تعلیم، تحقیق اور فلاحی منصوبوں کے لیے نئے دروازے کھولے گا۔ انشاءاللہ الکریم MOU سائن ہونے کے بعد شرکاء نے یونیورسٹی کے احاطے میں پودے لگائے۔ بعد ازاں ایک میٹ اپ بھی ہوا جس میں حاجی وقار المدینہ اتاری نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی اور سماجی خدمات کے حوالے سے بتایا اور آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں گے بنگلہ دیش سے، جہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات میں اسٹوڈنٹس کے درمیان رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کی یونیورسٹی سمیت چٹاگانگ ڈویژن کے شہروں باندر، کرنافولی اور سیتاکونڈا کی مختلف یونیورسٹیز اور کنونشن ہال میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت اسٹوڈنٹس اجتماعات منعقد کیے گئے جس میں مختلف یونیورسٹیز، کالجز اور تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹ سمیت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوئی، جبکہ ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو گناہوں سے بچنے، نیک اعمال کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے سمیت اپنی اپنی یونیورسٹیز، کالجز اور تعلیمی اداروں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ اجتماعات کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات بھی کی۔ اللہ تعالی رضا اے دعوت اسلامی ریونو ویرونو دان اے دعوت اسلامی، اللہ تعالی رضا اے دعوت اسلامی ریونو ویرونو دان اے دعوت اسلامی۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 2 نومبر 2025 کو یوم قفل مدینہ منانے کا سلسلہ ہوا۔ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات بتائیں گے آپ کو اس مدنی خبر میں۔ فضول گفتگو سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یعنی اتوار مغرب سے پیر مغرب تک یوم قفل مدینہ منانے کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ترغیب ہے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ خاموش شہزادہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ 2 نومبر 2025 کو کراچی کے مختلف علاقوں میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت یوم قفل مدینہ منانے کا سلسلہ ہوا۔ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور اسلامی بھائیوں کو خاموش شہزادہ رسالہ پڑھ کر سنایا۔ عاشقان رسول کو آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرنے اور نیک اعمال کے رسالے کے مطابق عمل کرنے کا ذہن دیا گیا، جبکہ عاشقان رسول کو 72 نیک اعمال کے رسائل بھی دیے گئے۔ دوسری جانب شعبہ اصلاح اعمال کے تحت گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں بھی 2 نومبر کو یوم قفل مدینہ منانے کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بری عادتوں سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دلائی۔
داؤدستانی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت گلشن اقبال کراچی سندھ پاکستان سے خصوصی اسلامی بھائیوں نے 26 اکتوبر 2025 کو 3 دن کے قافلے میں سفر کی سعادت پائی۔ سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا۔ گلشن اقبال کراچی سندھ پاکستان سے 26 اکتوبر 2025 کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت نابینا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے نارتھ کراچی سیکٹر 11D کی جامع مسجد نور میں 3 دن کے قافلے میں سفر کی سعادت پائی۔ دوران قافلہ درس و بیانات، سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا۔ اسلامی بھائیوں کو وضو اور نماز کا عملی طریقہ بھی سکھایا گیا۔ قافلے کے دوران شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسپیشل پرسنز بھی ان برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں قائم مدرسۃ المدینہ برائے نابینا افراد بوائز سے ایک نابینا طالب علم نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت پائی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہے، جن میں سے ایک اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جس کے تحت کراچی، حیدرآباد، کالا باغ، چکسواری کشمیر اور مدینۃ الاولیاء ملتان میں مدارس المدینہ برائے نابینا افراد قائم ہے، جبکہ لاہور اور فیصل آباد میں بھی کام جاری ہے۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان کے علاقے منیر آباد میں قائم مدرسۃ المدینہ برائے نابینا افراد سے تعلق رکھنے والے ایک نابینا طالب علم مزمل ہارون اتاری نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسپیشل ہونے کے باوجود مزمل ہارون اتاری نے حوصلے اور لگن کے ساتھ قرآن کریم حفظ کیا، جس پر وہ بے حد خوش ہیں۔ اس میں ہمارے والدین کی کوشش ہے اور قاری صاحب کی کوشش سے میں نے کم عرصے میں حفظ کیا ہے۔ صنعت امتحان بھی دیا ہے، میرے 87 نمبر حاصل کیے ہیں۔ مدرسے میں اچھی سہولیات ہیں اور کھانا بھی اچھا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے پورے مرشد کا سایہ ہم پر سلامت فرمائے۔ مدارس المدینہ برائے نابینا افراد میں طلباء کرام کو رہائش، کھانا، گرمی اور سردی کے موسم کے لحاظ سے سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ طلباء کرام کو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات اور مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کروائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مدرسۃ المدینہ برائے نابینا افراد کے اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں کو بتایا۔ ان بچوں کو حفظ قرآن کرایا جاتا ہے مختلف ڈیوائس کے ذریعے، جیسے یعنی پین قرآن پاک ہوتا ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے، اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے ہوتا ہے، اور قاری صاحب ان کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں۔ ہمارے ایک بچے مزمل اتاری نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے جو بچہ ہے نابینا ہے جو قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے، 8 سال سے عمر اس کی زیادہ ہے، تو اس کو بھی ہم داخلہ دے لیتے ہیں۔ اساتذہ کرام نے بھی مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے طلبہ کی محنت اور لگن کو سراہا۔ نابینا بچوں کو حفظ قرآن کروایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اب تک کئی بچے حفظ قرآن کرنے کی شہادت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے، والدین کا ادب و احترام، تمام تر ان کو سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کو تحائف وغیرہ بھی اچھی کارکردگی پر پیش کیے جاتے ہیں۔ محمد مزمل اتاری الحمدللہ انہوں نے 1.5 سال کے اندر کم و بیش حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ناظرین کو بتائیں دنیا کے مختلف مقامات پر مرحومین کے لیے ہونے والے ایصال ثواب کے حوالے سے جہاں قرآن خوانی، سنت و بھرے بیانات اور فاتحہ خوانی وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی اسٹیٹ جارجیا کی سٹی اٹلانٹا، یورپی ملک اٹلی کے شہر بوستو آرسیزیو اور افریقی ملک گھانا کے شہر آکرا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں چودھری ڈاکٹر عدیل اور چودھری ڈاکٹر شکیل کے والد مرحوم چودھری انور سعید اور اویس میمن کے نانا مرحوم سمیت دیگر مرحومین و امت مسلمہ کے لیے گزشتہ دنوں ایصال ثواب کے سلسلے ہوئے، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات بھی کیے اور ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی اور دعا کا اہتمام بھی کیا گیا۔ دوسری جانب فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے شہر تھیگو کی مقامی فیکٹری میں تاجر فیصل چیمہ کی دادی کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، جس میں تاجران کمیٹی کے صدر، جنرل سیکریٹری اور دیگر بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر ساؤتھ کوریا مشاورت کے نگران اور رکن نے نیکی کی دعوت پیش کی، جبکہ ایصال ثواب کے لیے دوار فاتحہ خوانی کی گئی اور اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کیجیے اور اجر پائیے۔
شعبہ مدنی کورسز کے تحت 21 اکتوبر کو ایک نجی فاؤنڈیشن میں اسلامی بہنوں کے لیے 5 دن کا آن لائن طہارت کورس منعقد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنیں شریک ہوئیں اور کورس کو سراہتے ہوئے آئندہ بھی اس طرح کے سیشن میں شرکت کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے زیر اہتمام 21 اکتوبر کو ایک نجی فاؤنڈیشن میں آن لائن 5 دن کے طہارت کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کم و بیش 1000 سے زائد اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ طہارت کورس میں طہارت کے احکام، پاکی و ناپاکی کے مسائل اور روزمرہ زندگی میں صفائی و ستھرائی کی اہمیت کے بارے میں نہایت آسان طریقے سے رہنمائی کی گئی۔ کورس میں شریک اسلامی بہنوں نے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے طہارت کورس کے نصاب کو بے حد سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کورس میں شریک ہو کر طہارت سے متعلق وہ معلومات ملی جو ہماری روزانہ کی زندگی کے لیے بے حد فائدہ مند ہیں۔ کورس مکمل ہونے پر علم میں نمایاں اضافہ ہوا اور جو علم حاصل ہوا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ کورس کے اختتام پر فاؤنڈیشن کی انتظامیہ نے شعبہ مدنی کورسز کی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر دیں گے آپ کو سندھ کے شہر حیدرآباد سے، جہاں ہونے جا رہا ہے آج قافلہ اجتماع، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ لطیف آباد نمبر 8 کے گراؤنڈ میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کہہ لیجئے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ چند روز پہلے یہ اعلان ہوا تھا کہ 7 نومبر کو باغ مصطفیٰ گراؤنڈ لطیف آباد نمبر 8 حیدرآباد میں عظیم الشان قافلہ اجتماع ہوگا۔ جی ہاں، آج 7 نومبر ہے اور اس وقت ہم اسی گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں جو کہلاتا ہے باغ مصطفیٰ گراؤنڈ، اور یہاں دعوت اسلامی آج کرنے جا رہی ہے عظیم الشان قافلہ اجتماع۔ اور اس قافلہ اجتماع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس قافلہ اجتماع میں مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری سنت و برا بیان کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ کئی دن سے اس کی تیاریاں جاری و ساری تھی۔ دعوت اسلامی کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران مختلف شخصیات تک اس کی دعوت پہنچا رہے تھے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات متوقع ہے کہ آج کے اس قافلہ اجتماع میں اس باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں شرکت کے لیے حاضر ہوں گی۔ قافلہ اجتماع میں آ کر اس کی برکت حاصل کیجئے اور ممکن ہو تو یہاں سے ہاتھوں ہاتھ قافلوں کا سفر بھی اختیار کیجئے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net، اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 7 نومبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ جون 2025 میں کراچی کے اندر چند آگ کے افسوسناک واقعات رونما ہوئے۔ مثلاً ماڑی پور میں کیمیکل کے گودام میں آگ لگ گئی، کورنگی آئل ریفائنری میں پائپ میں رات 2 بجے آگ بھڑک اٹھی، میلینیم مال گلستان جوہر میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ اس کے علاوہ بھی بعض مقامات پر آگ لگنے کی اطلاعات ہیں۔ اللہ پاک سے رحمت کی طلب ہے، نسأل اللہ العافیہ، ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ بیچارے کئی تکلیف میں آ گئے، کئی دکانیں آگ کے اندر راکھ کا ڈھیر ہو گئیں، اور بتایا جاتا کہ 1 ارب سے بھی زیادہ مالی نقصان ہوا ہے، اور بیچارے کئی روڈ پر آگے ہوں گے، کئی کی عمر بھر کی کمائی آگ کھا گئی۔ اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان بیچاروں پر رحم کر، اپنے بندوں پر رحم کر، ان دکھیاروں پر رحم کر جن کا آگ نے سب کچھ کھا لیا، جن کو نقصان پہنچا دیا، جن کا مال تباہ ہو گیا۔ مولا کریم تجھ سے رحمت کا سوال ہے، ان سب کو جن کا نقصان ہوا نعم البدل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، صبر عطا فرما، اجر عطا فرما، گلے شکوے سے بچا، وسوسوں سے بچا، اور اس آگ سے عبرت لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اس دنیا کی آگ نے پریشان کر کے رکھ دیا تو قبر و آخرت کی آگ، جہنم کی آگ، اے اللہ پاک
ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ پاک ہمیں جہنم کی گرمی سے بچا۔ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں نمازی بنا دے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے والا بنا دے کہ ہم نمازی بن جائیں، صرف حلال روزی کمائیں، حرام سے بچیں، ظلم و ستم سے بچیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال فروخت کرنے سے بچیں۔ اے اللہ پاک ہمیں صاف ستھرا مخلص نیک نمازی بندہ بنا لے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جن جن عاشقان رسول کا نقصان ہوا میں سب سے تعزیت کرتا ہوں، ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ سب صبر کیجیے گا، ہمت رکھیے گا۔ قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، اللہ نے جان بچا لی۔ جان ہے تو جہان ہے، انشاءاللہ سب ہو جائے گا۔ پیسہ تو بولتے نا ہاتھ کا میل ہے، مال ہاتھ کا میل ہے، اللہ کرے گا تو پھر آپ کما لیں گے۔ اللہ حلال کمانے کی سعادت بخشے، اور بس اللہ پاک حرص و ہوا سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضا حضرت پروردگار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، بإذن پروردگار غیبوں پر خبردار، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ سے یہ دیکھا نہ جائے گا، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کا پروگرام رضائے الہی ہم سن رہے ہیں۔ رضائے الہی کے حصول کے لیے ہمیں نیک اعمال کو بجا لانا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا عمل جو رضائے الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ وہ کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ آج اس عمل کے بارے میں انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، اور وہ عمل جو ہے وہ ہے مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا۔ اللہ، مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا۔ تو اس ٹاپک کے متعلق سنیں گے، اور رضائے الہی عز و جل کے لیے سنیں گے، اور سن کر انشاءاللہ مسلمانوں کی پردہ پوشی کریں گے، ان کے عیبوں کو چھپانے کی ترکیب کریں گے، اور اس سے اللہ پاک کی رضا حاصل کریں گے۔ تو رضائے الہی کے حصول کے لیے سننا ہے، رضائے الہی کے حصول کے لیے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رضائے الہی حاصل ہو ہی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ سیدنا علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے، تو ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔
تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ اس نے عرض کی